ان کو ایک منہ توڑ اس نے جواب دیا ہے. وہ اللہ کی ذات ان دونوں سے اپنے اپنے طریقے سے انتقام لے رہا ہے، لیکن صرف وجہ کیا ہے کہ سمجھنا ضروری ہے. عمران خان جتنا پاپولر ہو رہا ہے اتنا تنہا ہوتا جا رہا ہے. وہ کرسی تک بھی وہ پہنچائیں گے اور آپ کی کرسی کو محفوظ بھی وہی لوگ رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. ایک علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر سوال کیا گیا کہ آپ خدمت اور سیاست میں کیا فرق سمجھتے ہیں. بہت خوبصورت اس نے جواب دیا. جتنے پاکستان کے لبرل ہیں یا جو یہ سمجھتا ہے کہ علماء کرام کا سیاست میں کیا تعلق ہے، ان کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایک منہ توڑ اس نے جواب دیا ہے. وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دوسرا، سب سے زیادہ جو اس ٹائم عمران خان جتنا پاپولر ہو رہا ہے اتنا تنہا ہوتا جا رہا ہے، اتنا زمین میں دھستا جا رہا ہے، اتنا بے بس ہوتا جا رہا ہے. ایسی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، ہماری انسانی ایک فطرت ہے. انسانی فطرت کیا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی آدمی زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں، بلکہ ہر انسان چاہتا ہے جو بے بس ہو جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کر رہا ہے اور وہ بے بس ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات فوراً اس کو پکڑ لے اور جیسا میرے ساتھ اس نے ظلم کیا، اللہ کی ذات اس کے ساتھ بھی ایسا ظلم کرے. یہ ہے انسانی فطرت. انسان یہ چاہتا ہے. لیکن اللہ کی ذات بڑا غفور رحیم ہے. اللہ کی ذات یعنی کہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اپنے طریقے سے جب چاہتا ہے، جس حال میں، جس طریقے سے وہ کسی کو عبرت کا نشان بنا دے یا اس کو عزت بخش دے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے اپنے طریقے کار ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طریقے سے ہو. یہ جتنا بھی عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا جتنا بھی ان لوگوں نے جتنا ظلم کیا ہے، جتنے پاکستان میں، خاص کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا، تو اللہ کی ذات ان دونوں سے اپنے اپنے طریقے سے انتقام لے رہا ہے. لیکن صرف وجہ کیا ہے کہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے اللہ کی ذات ان لوگوں سے انتقام لے رہا ہے. ہمارا ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا ان لوگوں نے یعنی کہ پاکستان میں علماء کرام کے ساتھ کیا، لیکن ہمارا اس طرف نہیں جاتا ہے. وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا کہ اگر میں جہاں کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اور میں چلا گیا اور 10 منٹ کے بعد اگر ایک چھوٹے سے پتھر سے گر کے میں ٹانگ بھی میری ٹوٹ گئی، تو میرا ذہن یہ نہیں جائے گا کہ یار میں ابھی ظلم کر کے آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کی ذات نے میرے ظلم کا بدلہ لیا. لیکن میں کہوں گا کہ نہیں یار، وہ پتھر تھا، میں پتھر کے اوپر پاؤں نہ آتا یا اگر پتھر سامنے نہ ہوتا تو میری ٹانگ بچ جاتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ناظرین، نواز شریف کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ حکومت میں آئے کس طریقے سے آئے سب لوگوں کو معلوم ہے. گراؤنڈ میں ان کی پاپولرٹی زیرو ہو گئی ہے. لیکن عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے وہ اس ٹائم ٹاپ پہ ہے. لیکن ٹاپ پہ ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا ہے، وہ بے بس ہو چکا ہے، وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس کی وجہ عمران خان خود ہیں. جو مذہبی طبقہ ہے، میں تو یہ ہمارا ماننا ہے کہ پاکستان کا جتنا مذہبی طبقہ ہے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے عمران خان ہو، یہ سب اکٹھے ہیں ان کو یعنی کہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو سیاست سے دور کرنے کے لیے، ان کا جو عملی کردار ہے سیاست میں اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ سب ایک ہیں. لیکن مذہبی طبقے کا جو زیادہ تر غصہ ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں سب حدیں کراس کر دی. اس نے بہت کچھ علماء اکرام کے ساتھ کیا، تو اس لیے زیادہ تر جو غصہ پایا جاتا ہے وہ عمران خان کے اوپر پایا جاتا ہے. اور عمران خان نے جو کیا علماء اکرام کے خلاف، تو وہ تو اب خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہو گیا یار کہ پاپولر ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے اس کے اوپر ترس آ رہا ہے. اور ترس مجھے کیوں آ رہا ہے کہ اس نے اپنی پوری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. کس نے؟ اس نے خود پھیر دیا. اللہ کی ذات نے اس سے انتقام لیا. اس سے ایسے الفاظ نکلوائے منہ سے کہ یہ بے بس ہو گیا. کیسے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے شروع سے جب سے حکومت میں آیا ہے، اس کے منہ سے میں کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اور اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ میں سے نفرت ہے. میں پسند نہیں ہے. فخر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے. اور اس نے ہمیشہ میں کا لفظ استعمال کیا. اور میں کا لفظ استعمال کرتے کرتے یہ صرف میں ہی باقی رہ گیا، تنہا رہ گیا. اور جن لوگوں نے اس کی میں کے اوپر یقین کیا، جن لوگوں نے اس کی میں کو سپورٹ کیا، وہ لوگ اور میں بولنے والا اکیلے رہ گئے اور پورا سسٹم عمران خان کے خلاف ہو گیا. پورا سسٹم عمران خان کے خلاف ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب عمران خان جب میں کر رہا تھا، اب کل چشتیاں جلسے میں عمران خان کیا کہتا ہے کہ بھائی پھر سازش ہو رہی ہے میری حکومت گرانے کی، پھر سازش ہو رہی ہے پنجاب میں جو پرویز الہی ہے اس کو ہٹانے کی، پھر لوٹے بن رہے ہیں، پھر بیک رہے ہیں. اب مجھے حیرانگی اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہتا ہے کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں. تو آپ اسلام آباد کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ اسلام آباد کریں گے کیا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں
خونی انقلاب نہیں چاہتا ہوں، میں ووٹ کا انقلاب چاہتا ہوں۔ اور خونی انقلاب آپ چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے، وہ پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آپ کے جو سپورٹر ہیں وہ صرف ڈھمکے لگانے والے ہیں، انجوائے کرنے والے ہیں، وہ خونی انقلاب والے نہیں ہیں۔ جن کا لیڈر میں کنفیوژن پائی جائے، ان کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ خونی انقلاب نہیں لا سکتے۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ٹھمکے لگانے والے بچیوں عورتوں کے بچے ہیں وہ انقلاب نہیں لا سکتے۔ آپ بات کرتے ہیں ووٹ کے انقلاب کا، آپ ووٹ کا انقلاب کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کے اوپر بھروسہ کرنے والے، آپ کے اوپر اندھا یقین کرنے والے، جو ابھی تک آنکھیں بند کر کے آپ کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ووٹ سے الیکشن بھی لڑ لیں گے، 2/3 میجورٹی بھی لے لیں گے، اپنے کینڈیڈیٹ جتوا بھی لیں گے، پارلیمنٹ میں بھی پہنچا لیں گے، پھر ان کی ضمیر کو آپ کیسے روکیں گے؟ پھر ان کی ضمیر چینج ہو رہے ہیں بھائی، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ نے ان کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے سب کچھ اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی کروں گا میں کروں گا۔ کبھی آپ نے اپنی ٹیم کا نام نہیں لیا، کبھی آپ نے ہم کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ میں کا لفظ استعمال کیا، اس لیے وہ میں رہ گیا۔ اور اللہ کی ذات اس سے ایسا اس سے بدلہ لے رہا ہے کہ اس کو بتا رہا ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فتنہ ہے، فتنہ بھی اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات کہتا ہے کہ لے لے جتنے ووٹ آپ نے لینا ہے۔ تو اگر اس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کہ پبلک میرے ساتھ ہے، کبھی آپ نے میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا۔ فرانس کے سفیر کے وقت آپ نے میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا، آپ نے فرانس کے اوپر بھروسہ کیا۔ تو آپ کو اپنی پبلک کے اوپر بھروسہ ہے نا۔ اب جب بھی کنٹرول میں کھڑے ہوتے ہیں جو بھی کچھ بول دیتے ہیں، کیوں بول دیتے ہیں کہ مجھے پبلک کے اوپر بھروسہ ہے؟ پبلک میری سپورٹ ہے، عوام میری سپورٹ کرتی ہے، تو اللہ کی ذات نے کہا جا اپنی عوام سے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو۔ تو وہ جتنی بھی یہ بناتا ہے، چاہے سینٹ کے الیکشن ہو، چاہے اس کی تحریک عدم اعتماد ہو، چاہے اب پنجاب حکومت ہو، اس کے ایم پی یہ بکتے جا رہے ہیں اور یہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو اس کے سپورٹر ہیں وہ کیا سوچ کے اس کو ووٹ دیں گے کہ بھائی چلو ہم لڑیں گے جھگڑیں گے، خان صاحب آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بک جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے اس کے اوپر سوال بھی نہیں کیا ہے کہ خان صاحب آپ صرف میں کا ہی لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پوری قوم کو یہ بتایا ہے کہ صرف میں ہی ایماندار ہوں، میں ہی صادق امین ہوں، میں ہی پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے عمران خان تنہا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے انتقام ہے کہ اس نے جو علماء اکرام کے ساتھ ظلم کیا۔ باقی جو اب موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں سیلاب میں متاثرین کے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو پیش جماعت ہے سیاسی جماعتوں میں وہ علامہ سعد رضوی صاحب ہیں۔ ہر آدمی کو معلوم ہے، اس کی مخالفین بھی تعریف کریں۔ کل اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ آپ خدمت اور سیاست میں کیا فرق سمجھتے ہیں، تو اس نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا ہے خدمت اور سیاست تو ہے ہی ایک ہی چیز، کسی کی خدمت کرنا ہی سیاست ہے۔ آپ خدمت کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ بڑا خدمت گزار ہے، لوگوں کے درد رکھنے والا ہے، وہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو کرسی تک پہنچائیں گے، یہی تو سیاست ہے۔ لیکن ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ نہیں، جو عوام کی طاقت ہے، جو عوام کی پاور ہے، وہ ہم کو لے کے آئے گی کرسی تک۔ ہم ان کی جھوٹی وہ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جا کے فوٹو سیشن کرتے ہیں، 2-3-4 متاثرین کو بٹا کے فوٹو بنا کے یعنی وائرل کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتا ہے کہ یار یہ لوگ تو بہت خدمت گزار ہیں، پھر لوگ ہمیں ووٹ دے گا، ہم کرسی تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن کرسی کو محفوظ رکھنا اور سیف رکھنے کے لیے ہم کو جس طاقت کی ضرورت ہے وہ ہے بیرونی طاقت کی۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، خدمت اور سیاست ایک ہی چیز ہیں۔ اصل جو طاقت ہے وہی عوام کی ہے کہ جو آپ اگر ان کی حقیقی معنی میں خدمت کریں گے، آپ کا مقصد عوام ہوگا، آپ کا مقصد دین اسلام ہوگا، تو پھر آپ کو کرسی تک بھی وہ پہنچائیں گے اور آپ کی کرسی کو محفوظ بھی وہی لوگ رکھیں گے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کوئی ڈرامہ ہوتا ہے جیسا عمران خان نے بیانیہ دیا ہے، تو پھر وہی عوام اٹھ کے انقلاب لے کے آئے گی اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور پھر آپ کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ جھوٹا بیانیہ بنا کے کرسی تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب ان کی کرسی بیرونی سازش کی وجہ سے یعنی کہ ناکام ہوتی ہے، تو پھر یہ عوام ان کے لیے انقلاب نہیں لے سکے آ سکتی، صرف نعرے ہی لگا سکتی ہے۔ اور عمران خان کو عوام نے صرف نعروں تک یعنی کہ تسلی دی ہوئی ہے، وہ انقلاب نہیں لا سکتے۔ اس لیے عمران خان، میں لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان کو یہ کوئی یقین دہانی کرا دے کہ اگر کوئی 10 15 20 30 40 ہزار آدمی کو مروانے سے عمران خان کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کرسی مل جائے گی، تو عمران خان دیر بھی نہیں کریں گے۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے اس کو ہر حال میں کرسی چاہیے، لیکن وہ اس ٹائم تنہا ہو رہا ہے۔ اور ہم وہی مسلمان ہیں کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے اوپر ظلم کرنے والے کو ہماری آنکھوں کے سامنے انتقام کا نشان بنائے۔ یہی آنکھوں کا ہوتا ہے کہ جو اس آدمی کو جتنا فخر ہے وہ اتنا نیچے دستا جا رہا ہے اور پورے سسٹم اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔